الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم. جب پڑا وقت گلستاں پہ خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں پہ خون ہم نے دیا، جب بہار آئی ہے تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، 2 دن کے بعد جو تاریخ آئے گی وہ 26 جنوری کی تاریخ ہے، اور یہ دن یوم جمہوریہ کہلاتا ہے. ہمارا یہ ملک جب انگریزوں کے چنگل سے 1947 میں آزاد ہوا تو ملک کے آزاد ہوتے ہی ہندوستان کا کوئی نیا قانون نہیں بنا، کوئی نیا قانون نافذ نہیں ہوا، بلکہ 1935 سے جو ہندوستان ایکٹ چلا آ رہا تھا، جو انگریزوں کا بنایا ہوا تھا، وہی قانون چل رہا تھا. قانون بنانے کے واسطے دستور ساز مجلس بنائی گئی تھی، بہت سے لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا تھا. اس دستور ساز مجلس اور کمیٹی نے 2-2.5 سال کی محنت کے اندر ہندوستان کے نئے قانون کو بنایا جو ہندوستان کا دستور کہلاتا ہے، اور 26 نومبر 1949 کو یہ قانون منظوری کے لیے پیش کیا گیا، اور 26 جنوری 1950 کو اس قانون کو، اس دستور کو قبول کر لیا گیا اور اس دستور پر عمل آوری کی اجازت دی گئی. اسی مناسبت سے 26 جنوری کو یہ دن منایا جاتا ہے کہ اس دن ہندوستان کے دستور پر عمل آوری کا آغاز ہوا. تو یہ 15 اگست ہو یا 26 جنوری، یہ 2 ہندوستان کے لیے قومی دن ہیں، خوشی کے دن ہیں، اور لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں وہ ان دنوں کے اندر خوشی مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے. مسلمان جو اس ملک کے اندر ہزاروں سال سے ہے، اور اس ملک کی حفاظت کی خاطر مسلمانوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، لیکن جو 15 اگست یا 26 جنوری کے موقع پر جو جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، ان جلسوں کے اندر کبھی آپ شریک ہوں، اور شریک ہونا بھی چاہیے. خود مسلمان بھی ایسے جلسے منعقد کرتے ہیں، اور ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے انہیں ایسے جلسے منعقد کرنے بھی چاہیے، کیونکہ ایک ہندوستان کا مسلمان اس ملک سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اس ملک سے جو اس کی وفاداری ہے اور جو محبت ہے اس کو ثابت کرنے کے واسطے کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ثبوت مانگنے اور کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہندوستان کے مسلمان کو ہندوستان سے محبت نہ ہوتی تو ہزاروں مسلمانوں نے آزادی کی خاطر اپنے جان کے نذرانے کو پیش نہ کیا ہوتا. تو بہرحال اگر ایسے جلسوں کے اندر آپ شریک ہوں تو وہاں سنیں گے کہ اس میں جو بات ہوتی ہے وہ انگریزوں کی بات ہوگی، انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہونے کی بات ہوگی، مجاہدین آزادی کا تذکرہ ہوگا، فریڈم فائٹرز کا تذکرہ ہوگا. لیکن ان تذکروں کے اندر مسلمانوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جاتا، اور اس سے برادران وطن کے ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمی بٹھائی جاتی ہے
کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوستو، اصل خرابی یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے، ہمارے بچوں کو اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ ایک معصوم سا بچہ جب اسکولوں میں جانا شروع کرتا ہے اور اسکول کے اندر اس کو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اور وہی تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ کو مسخ کر دیا گیا، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ، اور وہ اسی کو پڑھ کر بڑا ہوتا ہے، اور اس بچے سے آپ پوچھیں کہ ہندوستان کو کس نے آزاد کرایا، تو اس کی زبان پر ایک ہی نام ہوگا، گاندھی جی نے آزاد کرایا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے، اسے بتلایا ہی نہیں گیا، ہم نے نہیں بتلایا تو یہ ہماری غلطی ہے۔ ہمیں خود اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے، ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ معلوم نہیں ہے، اپنے اکابر کے کارنامے ہمیں معلوم نہیں ہے، تو غیروں کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنے جلسوں میں، اپنے جلوسوں میں ہمارا تذکرہ کرے، جب خود ہم اپنے جلسوں کے اندر اس کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم اپنے پروگراموں کے اندر ان باتوں کا تذکرہ نہیں کرتے، اپنے اکابر اور اسلاف کی تاریخ ہمیں خود معلوم نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خود اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے واسطے مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی اور کیسے مصائب برداشت کیے، کیسے مشقتوں کو جھیلا ہے، کیسی تکالیف اٹھائی ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً جو ہندوستان کے موجودہ حالات ہیں، اور حالات جس دو راہے کے اوپر ہیں، ایسے ماحول میں یہ بات اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کی اصل تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ جمہور جو ملک ہے، جمہوری ہندوستان، اس کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، ہمارا اس کے اندر کیا حصہ ہے یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوستو، انگریز نے جب ہندوستان کے اندر قدم رکھا اور تجارت کی غرض سے انگریز نے ہندوستان میں قدم رکھا، اسی وقت سے مسلمانوں نے انگریزوں کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ عام طور پر جو آزادی کے بارے میں کتابیں لکھی گئی، یہ آزادی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جنگ آزادی کا، تو اس کا آغاز 1857 کی جنگ آزادی سے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سازش کے تحت کیا جاتا ہے اور غلط فہمی بٹھانے کے واسطے کیا جاتا ہے، تاکہ 1857 سے 100 سال پہلے، یہ جو 100 سال دور ہے، 1757 سے لے کر 1857 کے درمیان کا جو زمانہ ہے، اس میں مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں کی جو الگ الگ تحریکیں اس ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف برپا ہوئی ہیں، ان کو صرف نظر کر دیا جائے، ان کے اوپر پانی پھیر دیا جائے اور ان قربانیوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس لیے جنگ آزادی کی تاریخ 1857 سے شروع کی جاتی ہے، حالانکہ اس سے 100 سال پہلے ہی اس جنگ آزادی کے اندر چنگاری کو جلا دیا گیا تھا اور پھونک دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے سراج الدولہ کلکتہ کے اندر انگریزوں کے خلاف میدان کے اندر آیا، اور بہت بڑی فوج تھی سراج الدولہ کے ساتھ، اور اگر وہ جنگ جاری رہتی اور اپنوں کی غداری نہ ہوتی تو اسی وقت انگریزوں کا صفایا ہو جاتا، لیکن میر جعفر نے اس وقت غداری کی، انگریزوں سے مل گیا، جس کی وجہ سے سراج الدولہ وہ جنگ ہار گئے۔ اور اس کے بعد مجنو شاہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، حیدر علی جو ٹیپو سلطان کے والد ہیں، انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور خود ٹیپو سلطان نے بہت ہی جرأت، ہمت اور استقلال، بہادری اور جواں مردی کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور بالآخر انہوں نے جام شہادت کو نوش کیا، اور مرنے سے پہلے انہوں نے جو بات کہی وہ تاریخ کے صفحات میں درج ہو گئی، آب زر سے وہ بات لکھے جانے کے قابل ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جنگ آزادی کا فتویٰ دیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، اور جس کے نتیجے میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہے، جو تحریک بالا کوٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور بالا کوٹ کے میدان میں وہ انگریزوں سے مقابلہ ہوا، لیکن جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہ فتح حاصل نہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد آتی ہے 1857 کی جنگ آزادی کہ مظفر نگر کے اندر شاملی کے میدان میں، اور دوسرا جو محاذ تھا وہ امبالہ کا میدان تھا، اور اس کے اندر علماء نے، مسلمانوں نے بہت ہی جواں مردی کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور اس جنگ کے اندر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن، ایسے بہت سے علماء تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے لوگ تھے،
یہ مسجد اور مدرسے چلانے والے لوگ تھے، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ میدانوں کے اندر آ جاتے اور انگریزوں کی گولیوں کا سامنا کرتے، جس کے اندر حافظ منیر رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے۔ کیوں یہ خانقاہوں سے نکلے، مسجدوں اور مدرسوں سے نکلے؟ اس ہندوستان کو بچانے کے واسطے، ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اور جو خوبصورت ملک تھا، اس کی حفاظت کی خاطر انہوں نے خانقاہوں کو چھوڑا اور میدان جنگ کے اندر آئے۔ لیکن بہرحال 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، جسے غدر کا نام دیا جاتا ہے، اور غدر کے معنی ہوتے ہیں غداری کے، اور یہ بھی ایک سازش ہے کہ اسے غدر کہا جائے، حالانکہ یہ غدر نہیں تھا بلکہ یہ جنگ آزادی تھی۔ اس کے اندر بھی بظاہر شکست ہوئی، لیکن یہ شکست ایسی شکست تھی جو فتح کی نوید سنا رہی تھی کہ اس شکست کے بعد انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اسلام کو کمزور کیا جائے، مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اور اس کی خاطر قرآن مجید کے نسخے جلائے گئے، علماء کو قتل کیا گیا، ہزاروں علماء کو سولی کے اوپر چڑھا دیا گیا، اور صرف علماء کو نہیں بلکہ علماء سے شباہت رکھنے والے جو لوگ تھے، کرتا پائجامہ اور داڑھی رکھنے والے جو لوگ تھے، ان سب کو شہید کیا گیا۔ تاریخ کے اندر موجود ہے تقریباً 51,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ اور جہاد جو جنگ آزادی کا فتویٰ دیا گیا تھا، اس کے خلاف فتوے حاصل کیے گئے غداروں سے، جس میں سر فہرست مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑی تحریک ہے جو تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کو شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جاری کیا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ رازدارانہ انداز میں ریشمی رومال کے اوپر کچھ خطوط لکھے جاتے اور اس کے ذریعے سے باہر کے اسلامی ممالک سے رابطہ کیا جاتا کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں، ہندوستان کا مسلمان خطرے کے اندر ہے، ہندوستان کے اندر اسلام خطرے کے اندر ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اب مدد نہ کی اور ہندوستان کو نہ بچایا تو ہندوستان کے مسلمان پریشانی کے اندر رہیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی تحریک تھی، اور اس تحریک کے اندر صرف مسلمان ہی شامل نہیں تھے، برادران وطن کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا، لیکن یہاں پر بھی وہ راز وقت سے پہلے افشا ہو گیا، جس کی وجہ سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں مالٹا کی جیل میں بھیج دیا گیا۔ اور پھر جب وہاں سے آزاد ہوئے تو پھر اس کے بعد ایک ایسی تحریک شروع ہوئی جس کے اندر گاندھی جی اور دوسرے سارے لوگ شریک ہوئے، اور پھر اس کے بعد بہت سی تحریکیں ہیں جو وقتاً فوقتاً 1920 سے 1940 کے درمیان ہوئی، تحریک ترک موالات ہے، تحریک خلافت وغیرہ، اور پھر بالآخر 1947 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا۔ اور جہاں ایک طرف آزادی کی خوشی تھی، وہیں دوسری طرف ایک تقسیم کا درد بھی تھا کہ انگریزوں نے جاتے جاتے تقسیم کا ایک خنجر گھونپ دیا، اور انہوں نے اس طرح تقسیم کی کہ مسلمانوں کا ملک الگ ہے، ہندوؤں کا ملک الگ ہے۔ لیکن آج جو یہاں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان کے اندر موجود ہے، وہ اس لیے موجود ہے کہ انہوں نے اس ملک کو اس وقت جب ان کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، اس ملک کو چھوڑ سکتے تھے اور دوسرے ملک کو جا سکتے تھے، انہوں نے اس ملک کو نہیں چھوڑا، اس ملک کے اندر رہنا قبول کیا، جبکہ انہیں قوت اور طاقت حاصل تھی، وہ جا سکتے تھے، اس کے باوجود اس ملک کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہندوستان سب کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اسی لیے ہندوستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا باغ ہے جس کے اندر ہر طرح کے پھول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو دستور بنایا گیا، اس دستور کو اگر آپ پڑھیں، اور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے اور معلوم رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کا دستور ہے کیا۔ ہندوستان کا جو دستور ہے وہ کسی بھی مذہب، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا گیا۔ یہاں اس دستور کے اندر ہر ایک کو آزادی دی گئی کہ مذہبی آزادی ہے، اپنے مذہب پر ہر کوئی عمل کر سکتا ہے، مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، اور بہت ساری آزادیاں ہیں۔ ایک حق مساوات بھی ہے اس کے اندر کہ سارے جو شہری ہیں ہندوستان کے، چاہے وہ جس خطے کے رہنے والے ہوں، جس صوبے کے رہنے والے ہوں، یا جس مذہب کے ماننے والے ہوں، سب کو ایک جیسے حقوق حاصل ہوں گے، مذہب کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، صوبے کی بنیاد پر کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح ایک دستور کے اندر یہ بات بھی شامل کی گئی کہ مذہب کے نام پر کسی کو شہریت نہیں دی جائے گی، اور مذہب کے نام پر یا قومیت کے نام پر کسی کی شہریت کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب دستور کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح دستور کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ ہندوستان میں بسنے والا کوئی بھی آدمی چاہے جہاں وہ پیدا ہوا ہو، پھر ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں وہ اپنی جائیداد بنا سکتا ہے، خرید سکتا ہے، اور کسی کو یہ طاقت حاصل نہیں ہوگی کہ اس کی جائیداد کو ضبط کر لے۔ یہ ہندوستان کا قانون کہتا ہے، ہندوستان کا دستور کہتا ہے۔
اسی طرح آزادی رائے کی بات کہی گئی ہے اس دستور کے اندر کہ اپنی بات کو بغیر کسی رکاوٹ کے انسان سب کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے دستور کے جو دفعات ہیں وہ اس دستور کے اندر موجود ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں سے اس دستور کے اوپر وقتاً فوقتاً ایسے حملے کیے جا رہے ہیں کہ جو دستور کی بنیادی دفعات ہیں ان دفعات کو ہی گویا کہ ختم کیا جا رہا ہے، اور مذہب کے نام پر، قومیت کے نام پر بہت سے قانون بنائے جا رہے ہیں، جو بہت سے قانون ایسے ہیں جو سراسر مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ چند سالوں کے اندر دیکھا، چاہے وہ طلاق کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر ہو، بہت سے قوانین بنتے گئے۔ لیکن اب جو سردست جو قوانین آئے ہیں جس کی وجہ سے پورا ہندوستان سراپا احتجاج ہے، مرد احتجاج کر رہے ہیں، خواتین احتجاج کر رہی ہیں، طلباء احتجاج کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ اس سے بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، نوٹ بندی کی گئی، سب کو پریشانی تھی، لیکن سب یہ سوچ کر خاموش بیٹھ گئے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں تکلیف برداشت کر لوں گا، فلاں تکلیف برداشت کر لے گا، یہ وقت گزر جائے گا، اس لیے خاموش رہے۔ ورنہ آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں تو جس وقت ہندوستان میں نوٹ بندی کی گئی اسی وقت امریکہ کے ایک علاقے کے اندر بھی نوٹ بندی کی گئی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے ایسا سخت احتجاج کیا کہ حکومت کو اس کو واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن ہندوستان کے لوگوں نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ لیکن اب جب قوانین ایسے آ گئے کہ جس پر شہریت پر ہی حملہ بول دیا گیا کہ ہندوستان کے آپ شہری ہیں یا شہری نہیں ہیں، اس کے اوپر بھی اب حملہ کیا جا رہا ہے اور ہندوستان سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اب ہندوستان کا نہ تو مسلمان خاموش رہا اور نہ دوسرے مذہب کے ماننے والے خاموش رہے، بلکہ آپ احتجاج کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ جو پورے ہندوستان کے اندر بلکہ ہندوستان سے باہر بھی آج احتجاج ہو رہا ہے، اس کے اندر ہمارے برادران وطن کی اور غیر مسلم احباب کی بہت زیادہ اکثریت ہے، کیونکہ یہ جو بل لایا گیا اور جس کو قانون بنایا گیا اور جس کو نافذ کیا گیا ہے اور جس پر سپریم کورٹ نے بھی روک لگانے سے انکار کر دیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو احتجاجات ہو رہے ہیں یہ اسلام کی اعتبار سے، بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دھرنا دینا اور احتجاج کرنا اور اس طرح حکومت کے خلاف اپنی بات کو رکھنا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں یہ جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک کے اندر جب حکومت کی طرف سے یا کسی بھی حکومتی ادارے کی طرف سے رعایا پر، عوام پر ایسا ظلم ہو جس ظلم کو برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کی اجازت ہے، شریعت کی نظر میں بھی اس کی اجازت ہے، احتجاج کرنا چاہیے۔ دوستو، اللہ رب العزت کا اس کائنات کے اندر جو نظام ہے وہ دو طرح کا نظام ہے۔ ایک نظام اسباب ہے، اسباب کے تحت یہ دنیا اللہ رب العزت چلا رہا ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کریں گے تو اس اسباب کو اختیار کرنے کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ اور دوسرا جو نظام ہے جو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر نافذ فرمایا ہے وہ نظام غیب ہے۔ نظام اسباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں، اس کو اختیار کیا جائے گا تو اس کا اس طرح نتیجہ ظاہر ہوگا۔ ہر ایک کو یہ معلوم ہے اور ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آنے والی ہے کہ آگ کا انگارہ اگر آپ اپنے ہاتھ پر رکھیں گے تو اس انگارے کا کام یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کو جلا ڈالے، کیونکہ آگ کا کام ہے وہ جلانا ہے۔ اسی طرح تیرنا نہیں آتا اور گہرے پانی کے اندر کوئی کود جائے تو ہر کوئی جانتا ہے وہ ڈوب جائے گا اگر اسے بچایا نہ جائے۔ یہ ظاہری اسباب کے تحت اسی طرح یہ دنیا چل رہی ہے۔ اور نظام غیب کا مطلب یہ ہے کہ سبب پائے جانے کے باوجود وہ نتیجہ ظاہر نہ ہو، اللہ رب العزت اس کے اندر تبدیلی فرما دے، یا فطری طور پر جس انداز میں جو چیز وجود میں آتی ہے اس کے بغیر وجود میں آ جائے، وہ نظام غیب کہلاتا ہے۔ آگ ہی تھی جو آگ ہر ایک کو جلا ڈالتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ کے اندر داخل ہوئے تو اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ یہ نظام غیب ہے، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اس آگ کو کہ وہ نہ جلائے، حالانکہ آگ کا کام جلانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کے ساتھ بحر قلزم کے اندر داخل ہوئے، اور سمندر کا کام کیا ہے کہ لوگ اگر تیرنا نہ جانتے ہو، ان کے پاس بچاؤ کے اسباب نہ ہو تو وہ سمندر انہیں ڈبا دے، اپنے اندر جذب کر لے، کھینچ لے، وہ مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، لیکن اس سمندر نے انہیں محفوظ رکھا، سمندر سے صحیح سالم وہ واپس نکل گئے۔ یہ نظام غیب ہے جو اللہ رب العزت نے نافذ فرمایا ہے۔ انسان کی ولادت کا ذریعہ ہے
مرد عورت کا ملاپ کہ ماں باپ کے ذریعے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو یہ دونوں نظام اللہ رب العزت کے کار فرما ہے۔ اب موجودہ حالات کے اندر ان دونوں نظاموں کے تحت ہمیں عمل کرنا ہے۔ نظام اسباب کے تحت ہمیں وہ سارے اسباب اختیار کرنے ہیں کہ جن کے ذریعے ہندوستان کے اندر جو جمہوریت ہے اس جمہوریت کا تحفظ ہو، سیکولرزم کا تحفظ ہو۔ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے بہت لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ سیکولرزم کی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ سیکولرزم ہے کیا چیز؟ اگر اس سیکولرزم کی بات کسی اسلامی ملک کے اندر کی جائے، مسلم ملک کے اندر کی جائے تو وہاں تو یہ کہنا غلط ہوگا، لیکن ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں یہ مسلم ملک نہیں ہے، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، یہ ایسا ملک ہے جس کے اندر ہر مذہب کے ماننے والے ہیں۔ یہاں جب بھی جمہوریت کہی جائے گی یا سیکولرزم کہا جائے گا تو اس سے مراد بے دینی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ سارے مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ ملک ہے۔ ہر مذہب، ہر عقیدے کے رکھنے والے لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ان کا یہ ملک ہے۔ تو اس سیکولرزم اور جمہوریت کی حفاظت کے واسطے اسباب کے درجے میں جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو اختیار کرنا یہ نظام اسباب جو اللہ نے متعین فرمایا ہے اس کے تحت ہے۔ اور اسی کے تحت جو پورے ہندوستان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، یہ احتجاج دراصل کیوں ہو رہا ہے؟ یہ احتجاج اسی لیے ہو رہا ہے کہ اسباب کے درجے میں ہے۔ اسباب کے درجے میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم حکومت کو مجبور کریں، عدلیہ کو مجبور کریں کہ وہ ایسے قوانین جس سے ظلم ہو رہا ہو لوگوں پر، ایسے قوانین نافذ نہ کرے۔ تو اسباب کے درجے میں ہم نے اس کو اختیار کیا ہے اور جہاں تک ہو سکے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہر جگہ پر چل رہا ہے اس کے اندر بلا تفریق مذہب و ملت اور بلا تفریق مسلک و مشرب اس کے اندر شرکت کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے احتجاجات کے اندر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو فلاں مسلک والوں نے جو ہے جاری کیا ہے، یہ فلاں تنظیم والوں نے جاری کیا ہے۔ جہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہو اور ہندوستان کی جمہوریت کو بچانے کے واسطے اور ہندوستان کی خوبصورتی کو بچانے کے واسطے ظالموں کے خلاف جو احتجاج ہو رہا ہے، ایسے احتجاج کے اندر شرکت کرنی چاہیے۔ یہ اسباب کے درجے میں ہے۔ اسباب کے درجے میں ہم جو کر سکتے ہیں یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا صرف نظام اسباب پر نہیں چل رہی ہے، یہ نظام غیب پر چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے اسباب کو اختیار کر لیا اور مسبب الاسباب کو بھول گئے، اسباب کو پیدا کرنے والے کو بھول گئے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم نے نہیں جوڑا، تو پھر فیصلے تو جو ہونے ہیں وہ اصل وہیں سے ہونے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سارے فیصلے ہونے والے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ ضروری ایسے حالات میں اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ آج بہت سارے احتجاج ہو رہے ہیں، کیا کوئی ایسا بھی آندولن ہے جس کے ذریعے ہم یہ جو ہے فیصلہ کریں کہ اس کے ذریعے مسجدوں کو بھر دیا جائے، کسی نماز کے اندر مسجد خالی نہ ہو، ہر نماز کے اندر لوگ مسجد کے اندر آئیں، اللہ رب العزت سے لو لگائیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی فریاد کو رکھیں، اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت کو منائیں۔ یہ دعا جس کے بارے میں کہا گیا دعاء مخ العبادہ، ساری عبادتوں کا مغز ہے، نچوڑ ہے، کریم ہے، اور اس دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندے سے خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ جیسے پہلے حالات تھے جو اتنے مشکل حالات نہیں تھے، تو جیسا مسجدوں کی طرف رجوع تھا آج بھی ویسے ہی رجوع ہے، ذرہ برابر اس کے اندر اضافہ نہیں ہوا کہ مشکل حالات آ گئے ہیں ملک کے اوپر، پریشان ہیں لوگ، تو اب مسجدوں کے اندر زیادہ آئیں، اللہ رب العزت کو زیادہ یاد کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر اضافہ ہو گیا ہو۔ ایسی کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئی، یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کو منانا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو ظلم کے خلاف بہت زیادہ کارآمد ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کے دل سے جو آہ نکلتی ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آج ظالم حکمراں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، رعایا اور پورا ہندوستان سراپا احتجاج بنا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قانون صحیح نہیں ہے، اس کے اندر مذہبی بنیادوں پر تفریق کی جا رہی ہے، اس کو واپس لے لیا جائے۔ اور اصل حکومت کون سی ہوتی ہے؟ اچھے حکمراں، عادل حکمراں کون ہوتے ہیں؟ جو رعایا اور عوام کے فیصلے کے مطابق کام کریں، کیونکہ یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کہا ہی کسے جاتا ہے کہ عوام کی بنائی ہوئی حکومت عوام کے لیے کام کرے۔ عوام نے اس حکومت کو منتخب کیا اور عوام کے لیے کام کرنا چاہیے، اور عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے قوانین ہمارے خلاف ہیں،
ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن حکمراں ہیں جو عوام کی بات سننے کے واسطے تیار نہیں ہے، تو ظالم حکمرانوں کے خلاف دعا بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر پیدا ہوئے، عراق کے اندر نبوت عطا کی گئی، اور وہاں چونکہ لوگوں نے آپ کی بات کو نہ مانا تو آپ کو ہجرت کرنا پڑا، اور ہجرت کر کے ملک شام جانا پڑا۔ راستے میں مصر آتا تھا، مصر کے اندر ایک ظالم بادشاہ تھا جس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ یہاں سے جو بھی شخص گزرتا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی خاتون ہوتی ہے تو اگر اس کی بیوی ہے ساتھ میں تو وہ ظالم بادشاہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کے ساتھ تصرف کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ساتھ میں ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ بھی موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس روئے زمین پر چونکہ میں اور آپ ہی مسلمان ہیں، اس لیے اگر ظالم بادشاہ پکڑ لے تو تم یہ کہہ دینا کہ ہم دونوں بھائی بہن ہیں، کیونکہ ہم اسلام کے اعتبار سے اور اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں، اگرچہ حقیقت میں میاں بیوی ہیں۔ جب ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو پکڑ لیا تو اس نے جو قانون بنا رکھا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کی بہن ہوتی تو اسے چھوڑ دیتا، اور بیوی ہوتی تو پکڑ لیتا اور تصرف کرتا۔ حضرت سارہ کے اس بات کے بتانے کے باوجود بھی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہوں، اس ظالم بادشاہ نے تصرف کا ارادہ کیا، حضرت سارہ کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کیا۔ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت سارہ نے اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی کہ پروردگار عالم، میں آپ کی بندی ہوں اور آپ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں، میں نے اپنی عصمت اور عزت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی ہے، اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری حفاظت فرما۔ حضرت سارہ نے جب یہ دعا کی فوراً وہ ظالم بادشاہ پریشان ہو گیا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر حضرت سارہ نے یہ سوچ کر کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے میں نے مار دیا، پھر حضرت سارہ نے دعا کی کہ اللہ اس کو ٹھیک فرما دیجئے۔ پھر وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہونے کے بعد پھر اس نے اسی طرح زیادتی کا ارادہ کیا، 3-4 مرتبہ اسی طرح ارادہ کیا ظلم کرنے کا۔ بار بار حضرت سارہ دعا کرتی رہی اور اس کا ہاتھ شل ہوتا رہا، وہ بے ہوش ہوتا رہا۔ آخر میں وہ سمجھ گیا کہ کوئی نیک خاتون ہے، اور پھر حضرت سارہ کو جانے کی اجازت دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حاجرہ کا نکاح بھی کروایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظلم کے خلاف دعا بہت زیادہ اثر کرنے والی ہے۔ وہ دعا ہونی چاہیے، سچے دل کے ساتھ دعا ہونی چاہیے کہ انسان 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اللہ رب العزت کے سامنے، اور پھر سچے دل کے ساتھ گڑ گڑائے اور دعا مانگے، صرف اپنے لیے نہیں، پورے ملک کے واسطے، پوری دنیا کے واسطے، عالم اسلام کے واسطے، اسلام کی حفاظت کے واسطے، مسلمانوں کی حفاظت کے واسطے۔ جب یہ دعا مانگے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا جائے گی اور اللہ رب العزت حالات کے اندر تبدیلی فرمائیں گی۔ یہ نظام غیب سے تعلق رکھنے والا ایک حکم ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نافذ ہے۔ اور دعا کا ہی ایک حصہ ہے استغفار، کہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں، اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں کی اللہ رب العزت سے کثرت سے معافی مانگنی چاہیے، اور ایسے مشکل حالات میں تو استغفار کو اور بہت زیادہ بڑھا دینا چاہیے۔ اسی طرح درود شریف کی بھی کثرت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور روایتوں کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ مشکل الفاظ میں یہ دعا انسان کی زبان سے نکلتی رہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ جب صحابہ کو ڈرایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا گیا کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، بہت بڑی فوج آ رہی ہے، بہت بڑے لوگ آ رہے ہیں، طاقتور لوگ تم پر حملہ کرنے کے واسطے آ رہے ہیں، تو صحابہ کی زبان سے یہی الفاظ نکلے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس کی کثرت بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور عموماً تقریباً تمام مسجدوں کے اندر فجر میں ایک وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے، وہ دعا مسلسل ہو رہی ہے۔ تو نظام اسباب کے تحت اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور جو احتجاجات ہو رہے ہیں اس کو جاری رکھنا ہے، تاکہ ہندوستان جو جمہوری ملک ہے اور جو جمہوری فضا یہاں پر قائم ہے یہ اپنی اصل روح کے ساتھ باقی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو جوڑنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرمائے، ظالم لوگوں سے حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔